ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد طارق. کل تختی نمبر 19 میں مد کا پورا بیان کیا گیا، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، پھر تینوں کی مثال بیان کی گئی، تینوں کی تعریف بیان کی گئی. اب اسی سبق کو تختی نمبر 20 میں آپ کو اجرا کرنا ہے. بس یہ سبق اتنا ہی ہے. اجرا کیسے کرنا ہے آپ کو میں صرف ایک مثال بیان کروں گا، آپ کریں گے تو آپ کو میں بتا دوں گا، پھر کوئی مطلب نہیں رہے گا. تو آپ کو ہی سمجھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ آپ نے اس سبق کو سمجھا یا نہیں سمجھا. کلیئر ہوئی بات؟ تو میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا. پھر مثال کے طور پہ اجرا کا طریقہ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو بیان کیا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھنا ہے کہ آپ اگر اجرا کر رہے غیری، غین یا زبر غی، غیر المغضوب یائلین، میں ایک خالی مثال دے دے رہا ہوں، آپ کو کرنا ہے، یہ سبق امتحان کی طرح ہے. غی یائلین رل م کمری مغ زوبی. دیکھیے غی یائلین رل م اظہار کمری مغ، غین کے اوپر جزم، جزم والے لفظ کو پچھلا سے ملا دیا، وہ بھی واو مدہ، با کے نیچے سے جلدی پڑھیں گے، علیہم عین کو جلدی پڑھیں گے، لام یا زبر لئی، علی یا ساکن سے پہلے زبر یائلین ہم. دیکھیے یہ میم ساکن کا قاعدہ بھی آپ اتنا ہی سمجھیے کہ میم کے اوپر جزم ہے، اس کو پہلے والے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے، علیہم. اب یہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ واو وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے، واو لام الف، پھر الف کے بعد میں ایک الف اور. دیکھیں یہاں پہ غور سے سمجھنا، وَلَضَّالِّينَ، اصل میں وَلَضَّالِّينَ ہے. اب یہاں پر پہلا قاعدہ ہے گا لَضَّ، تو یہاں پہ شمسی کا قاعدہ پہلا بنا. دیکھیں یہاں پر پہلا قاعدہ، واو کے اوپر زبر، لام ضاد زبر لظ. اب درمیان میں یہ الف لام ہے، اب اس کا کیا؟ تو کہا گیا کہ حروف شمسی کے شروع میں اگر الف لام آئے تو الف لام دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے. شمسی کا قاعدہ ہے، ادھر کمری کا ہے، میں بتا رہا ہوں بار بار، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. والی، ہم نے قاعدہ پڑھا تھا مد لازم کا کہ حرف مد کے بعد جزم یا تشدید آئے. تو دیکھو یہاں پر حرف مد ضاد الف مد، یہ حرف مد ہے، اس کے بعد لام کے اوپر کیا تشدید ہے، ضالی. کلیئر؟ اب ضالی مد لازم ہوگا. اب یہاں پر نون کے اوپر کیا ہے، زبر، آیت کرنے کی وجہ سے وَلَضَّالِّينَ، اصل میں کیا نہ، لیکن آیت کرنے کی وجہ سے وہ کیا بن گیا، جزم بن گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اجرا کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ ایک ایک قواعد کو سمجھ کے پڑھیں. اور مد میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کی مثال ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے. اس کے بعد ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ضَالًّا مد لازم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. دیکھیے جا کے مد میں اور تو کے مد میں فرق دیکھیے، یہاں 4 الف کے برابر کھینچ رہے، وہاں 5 الف کے برابر. جا
مد متصل، تِطَّامَّ مد لازم، کلیئر. پھر اس کے بعد اس سے یاد ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ مد متصل مد لازم. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ تحاضون مد لازم. ٹھیک ہے، آپ کو کرنا ہے، بار بار یہ بتا رہا ہوں، یہ امتحان کے طور پر اس تختی کو بتایا گیا ہے، اس لیے میں صرف آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھنا ہے اس سبق کو. وَإِذَا رَأَوْهُمْ یہ ہو گیا جملہ. قَالُوا پہلا مد إِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا مد منفصل ہا اولا ہا اولا ہا ایک کلمہ، اولا دوسرا کلمہ مد منفصل. لائی ہا اولائی لائی کا جو جملہ ہے وہ ہے مد متصل. لضالون یہ ہو گیا مد لازم. کلیئر. اب آپ کو تھوڑا سا سمجھ کر پڑھنا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. کلیئر ہوگی بات. تو یہ سبق آپ کا اس طرح ہے. اس کے بعد میں تختی نمبر 21 ہے جس میں حروف مقطعات کو بیان کیا گیا ہے. یہ ساری قسمیں مد لازم کی ہے، مد لازم کی ہے. الف لام میم مد لازم کی قسموں میں ساری شمار ہے. صرف آپ اس کو حروف مقطعات سمجھ کر اس کو یاد کر لیجئے. اس کو زبانی یاد کرنا ہے، اس کو یاد رکھے گا. حروف مقطعات کو زبانی یاد کریے، اس کو پڑھنا بھی ہے، یہ بابرکت بھی ہے، اور ان حروف مقطعات کی برکات بھی بہت ساری ہے. اس لیے میں اس کو آپ کو کہوں گا کہ اس کو آپ کو زبانی یاد کرے، کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد طه طاسیم میم طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون. آپ اس پر زیادہ زور مت دیجیے گا، صرف آپ یاد کر لیجئے. یہ ساری قسمیں مد لازم کی ہے. مد لازم کی اور بھی بہت ساری قسمیں، تو آپ کو صرف سمجھنے کے لیے میں نے بتایا کہ مد لازم حرف مد کے بعد جزم یا تشدید ہے، اس کو مد لازم کہتے ہیں. کیونکہ یہاں پر تھوڑی تفصیل ہے. مد لازم کی دو قسمیں، کلمی اور حرفی. پھر ان کی دونوں کی دو قسمیں، حرفی مثقل حرفی مخفف، کلمی مثقل کلمی مخفف. پھر ان کے اندر مد لین لازم ہے، پھر اس کو کتنا کھینچنا ہے، کس کو کیا کیا کہتے ہیں، بہت لمبی تفصیل ہے. آپ صرف ضرورت کے اعتبار سے اتنا ہی پڑھیے کہ الف یہ حروف مقطعات جب بھی آئیں گے تو آپ کو مد نظر آتا ہے، آپ کو وہاں پر کھینچنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے. ساری قسمیں مد لازم کی ہے. تو اس طرح سے ہمارے تختی نمبر 20 اور تختی نمبر 21 الحمدللہ مکمل ہوئی. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ محنت کریے، سمجھیے. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے. آپ نے حالانکہ پہلے پڑھ چکے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو جملے میں استعمال کیا ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا آپ کنفیوز ہوں گے، لیکن جب سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو کنفیوژن ساری دور ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ پاک آسانی فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.